اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ ایئر میں اردو بے کا سلسلہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے لیکچر کا عنوان ہے مقطع. مقطع کی تعریف دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے مقطع؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کاٹنے کی جگہ. شعری اصطلاح میں اس سے مراد غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے. مقطع ہونے کے لیے 3 لازمی شرطیں ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی پوری نہ ہو تو وہ مقطع نہیں ہوگا. وہ کون سی شرائط ہیں؟ یہ دیکھیے، مقطع ہونے کے لیے 3 شرائط کون سی ہیں؟ مقطع ہونے کے لیے مرزیل 3 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو اس شعر کو مقطع نہیں کہا جائے گا. پہلی شرط کون سی ہے؟ مقطع غزل یا قصیدے میں ہوتا ہے، یعنی کسی اور کلام سے آپ شعر اٹھا کے لے آئیں تو وہ مقطع نہیں ہوگا. اس کے بعد مقطع کون سا ہے؟ جی غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہوتا ہے، اس سے پہلے کسی شعر کو ہم مقطع نہیں کہہ سکتے. اور مقطع میں شاعر کا نام یا تخلص ہونا لازمی ہے. نام بھی لا سکتا ہے، تخلص بھی لا سکتا ہے. یہ دونوں آپشن شاعر کے پاس موجود ہیں. نام لگا لے تب بھی مقطع ہے، تخلص لگا لے تب بھی مقطع ہے، لیکن ہونا ضروری ہے. مقطع کی مثالیں دیکھیے. سب سے پہلے ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. یہ اسی غزل کا مقطع ہے جو مطلع میں ہم پڑھ چکے ہیں کل. آگے دیکھیے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے. اور آگے دیکھیے، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. تو یہ دیکھیے، یہ مقطع کی ہم نے مثالیں پیش کی ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے، مقطع نہیں ہوگا اگر، مقطع نہیں ہوگا اگر مزل صورتوں میں شعر مقطع نہیں ہوگا. اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سب سے پہلی صورت ہے کہ آخری شعر میں شاعر کا نام یا تخلص نہ ہو. وہ آخری شعر ہوگا، اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے. یعنی اگر آخری شعر میں نام یا تخلص نہیں ہوگا تو اس کو ہم صرف آخری شعر کہیں گے، اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے. اس کے بعد دیکھیں، آخری شعر کے علاوہ کسی شعر میں تخلص آ جائے تو اسے بھی ہم مقطع نہیں کہیں گے. وہ چاہے پہلے میں آ جائے چاہے چوتھے میں آ جائے، آخری شعر میں ہونا ضروری ہے تخلص کا. اور شعر غزل یا قصیدے کے علاوہ کسی اور صنف کا ہو، یعنی مثنوی کا ہو، مسدس کا ہو، مخمس کا ہو، کسی اور صنف کا ہو، آزاد نظم کا ہو، تو اس کو بھی ہم مقطع نہیں کہیں گے. تو اس کے ساتھ امتحان میں اس کا سوال کیسے آئے گا یہ میں آپ کو بتا دوں. مقطع سے متعلقہ سوال بھی کثیر الانتخابی سوالات کی شکل میں آئیں گے، اور ان کی مندرجہ الممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں. نام بتا کے تعریف پوچھنا کہ جی مقطع کیا ہوتا ہے، آگے بتائیں. جی غزل کا پہلا شعر، آخری شعر، تیسرا شعر، دوسرا شعر، تو ظاہر آخری شعر ہوگا. تعریف بتا کر نام پوچھنا غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں، تو مطلع کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، حسن مطلع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اور مثال دے کر نام پوچھنا، مثلا وہ شعر دے دیں آپ کو اور کہیں کہ ہاں بھئی اس کا بتائیں یہ کیا ہے، یہ تو پھر آپ کو لکھیں گے یہ مقطع ہے. اور نام بتا کر مثال پوچھنا، یعنی جب مقطع کی مثال کون سی ہے، آگے وہ 4 شعر دے دیں آپ کو، تو ظاہر ہے جو آخری شعر ہوگا اس میں تخلص ہوگا، وہی مقطع کی مثال ہوگی. اور دیے گئے شعر یا مصرع کی مقطع کے طور پر پہچان کرنا، وہ شعر بتا دیں گے یا ایک مصرع لکھ دیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ مطلع ہے، مقطع ہے یا کیا ہے، تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا. تو تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات وضاحت طلب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو، اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.